السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے، شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول طلب دیدار، از قلم مہرین اکرم، قسط نمبر 82۔ ارحام، اور کتنا انتظار کرنا ہے؟ بس یار 10 منٹ اور، رستہ تھوڑا لمبا تھا، آنے میں وقت لگے گا۔ مجھے ڈر بھی ہے۔ ریلیکس ہو جاؤ، وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ اچانک باہر گاڑی رکنے کی آواز تھی۔ مجھے لگتا ہے سب آ گئے ہیں۔ اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ راحل نے گاڑی روکی، گن کو لوڈ کیا۔ یہ جگہ کافی ویران تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے دل کو زنجیروں میں جکڑ لیا ہو۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے زندگی کی آخری سانسیں تھیں جو وہ لے رہا تھا۔ اگر وہ لڑکی یہاں نہ ہوئی تو وہ مر جائے گا۔ دشمنی میں کوئی اس قدر سنجیدہ تھا۔ اس نے راحل عالم عربی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ مہرون شیروانی بلا کا حسین شخص اپنی قیمتی چیز کو کھوج رہا تھا۔ اس نے زور سے دروازے کو ٹانگ ماری۔ ایک ہی جست میں وہ دروازہ کھول گیا تھا، یا پھر دروازہ زور سے بند کیا ہوا نہیں تھا۔ سامنے والا چاہتا تھا وہ یہاں آئے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، لائٹ نہیں تھی۔ یہ کوئی پرانا کارخانہ تھا۔ حالت سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا یہاں برسوں سے کوئی نہیں آیا۔ اس جگہ پرانا سامان تھا، یہی فائدہ اس نے اٹھایا تھا۔ راحل نے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ رنزا کو آواز دینا چاہتا تھا مگر آواز میں ڈر تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی آواز نہیں دے پایا۔ تم ٹھیک ہو؟ یہ دو بول جو اس کے کانوں کے پردے ہلا گئے تھے۔ اس نے دوسری طرف آواز کا پیچھا کیا۔ بڑے بڑے باکس کے پیچھے اس نے جامے کر دیکھا۔ سامنے اسے وہ عورت نظر آئی جو اس کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی۔ رنزا، اس نے کپ کپاتے لبوں سے نام لیا۔ اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل زمین پر گری۔ راحل، اسے دیکھ کر اس نے سانس اندر دھکیلا۔ آنکھوں سے آنسو اب گال بھگونے لگے تھے۔ اس نے گن لوڈ کے ٹریگر پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی رنزا پر ہاتھ ڈالنے کی؟ میں نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ یہ لڑکی خود میرے ساتھ آئی ہے۔ وہ مسکرایا۔ بکواس بند رکھو اپنی۔ ارے جھوٹ نہیں بول رہا۔ وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہے۔ یہی نہیں، اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اسے میں پسند ہوں۔ اسے تم پسند نہیں ہو۔ ارحام، اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ رکو، مجھے بولنے دو۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ تم کہتے ہو تو میں ریکارڈنگ بھی سنا دوں گا۔ یہ لڑکی خود میرے عشق میں پاگل ہے۔ تمہیں تو میں… راحل نے اسے گریبان سے دبوچا۔ اسے چھوڑ دو پلیز۔ وہ نم آنکھوں سے اس کے سامنے تھی۔ اس کے آنسو راحل کے لیے نہیں تھے۔ تم بتاتی کیوں نہیں اسے رنزا؟ تم اسے سچ بتا دو ورنہ یہ مجھے جان سے مار دے گا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اسے چھوڑ دو پلیز۔ اب کی بار اس نے راحل کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اسے زہر لگ رہے تھے۔ اس سے بھی زیادہ اسے تکلیف وہ لڑکی دے رہی تھی۔ راحل کے ہاتھ اس کے گریبان پر نرم پڑے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں سے پڑے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں سے ارحام کا گریبان چھوٹ گیا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ ارحام تھوڑا سا اس کے قریب جھکا اور اسے گردن سے دبوچ لیا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے۔
جو منہ اٹھا کر یہاں چلے آئے۔ اگر تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ میں سوچ رہا ہوں تمہیں جان سے مار دوں۔ اگر تم مر گئے تو شادی خود بخود رک جائے گی۔ نہیں، رنزا کی روح کانپ اٹھی۔ وہ ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ کسی کو مارنا نہیں چاہتی تھی۔ ایسا نہیں کرو، چھوڑو اسے۔ اس نے راحل کا گریبان چھڑوایا۔ مجھے لگتا تھا تم میرے ساتھ وفادار ہو، مگر تم تو میرا استعمال کر رہی تھی۔ تم جیسے جیسے کہتی گئی میں سب کرتا گیا۔ میں نے کبھی شک نہیں کیا تمہاری وفاداری پر، مگر تم مجھے دھوکہ دیتی گئی۔ یہ میرے بس میں نہیں تھا راحل۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ وہ پہلی دفعہ اس طرح ہر بات کا جواب دے رہی تھی، ورنہ وہ تو بولتے ہوئے گھبرانے لگ جاتی تھی۔ زبردست محبت۔ اب کی بار وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اپنی ہی بہن کا گھر برباد کر دیا تم نے، اپنی ہی بہن کے شوہر پر ہاتھ ڈال لیا۔ یہ زوردار تماچا تھا اس کے منہ پر۔ کون سی بہن؟ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ آہ، تو تم نے بتایا نہیں ان کو ارحام؟ تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ تمہارا اصل نام اور اصل پہچان ارید اعظم درانی ہے، اور تم ہماری لاڈلی کزن زائرہ شاہ میر حارث کے اکلوتے اور کمینے شوہر ہو۔ رنزا کے قدم لڑکھڑائے تھے، مگر ارید پرسکون تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ زائرہ کا شوہر ارحام تو کیا ہوا؟ اسلام مجھے 4 کی اجازت دیتا ہے۔ زائرہ سے مجھے محبت ہے، میری بیوی ہے، مگر اتنی ہی محبت مجھے تم سے بھی ہے۔ راحل نے ایک بھی قدم رنزا کی طرف نہیں لیا۔ وہ ابھی بھی اس سے دور ہی کھڑا تھا، صرف تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے دل سے اتر چکی تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ مجھے لگا تم جانتی ہوگی۔ مجھے آخر تمہاری کزن کا شوہر ہوں، اور ویسے بھی محبت تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ اور ویسے بھی تم میرے عشق میں اس قدر پاگل تھی، اگر میں شادی نہ بھی کرتا تم ایسے ہی میرے ساتھ رہ لیتی۔ کمینے ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر مارا تھا۔ ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا، خون نکل رہا تھا۔ ارے تم تو غصہ ہو گئے۔ میں چاہوں تو میں بھی تمہیں مار سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ جانتے ہو کیوں؟ کسی کو مارنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اس کی محبت چھین لو۔ یعنی وہ صرف اس کے دل کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ بات جھک کر اس نے راحل کے کان میں کہی تھی۔ وہ اسے دوبارہ مار کے دل کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ بات جھک کر اس نے راحل کے کان میں کہی تھی۔ وہ اسے دوبارہ مارتا۔ اس سے پہلے ہی موبائل بجنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا تو گھر سے کال تھی۔
مما، راحل تم کہاں ہو؟ اور رنزا ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ حنین پریشان ہو رہی ہے۔ سب لوگ آ گئے ہیں، رامیا بھی آ گئی ہے۔ مما بس راستے میں ہے، چچی سے بولو ان کی بیٹی میرے ساتھ ہے، پریشان نہیں ہو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ تمہارا حساب بعد میں لوں گا، ابھی صرف وارننگ ہے تمہارے لیے۔ تیار ہو جاؤ، کتنا نقصان تم دے سکتے تھے دے لیا۔ اس نے رنزا کو بازو سے کھینچا اور گاڑی کی طرف آ گیا۔ وہ صدمے سے چلتی گئی، فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل دیا۔ اس نے ایک بار بھی اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا تھا وہ کیسی ہے۔ سارے راستے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے تھے۔ اپنے یہ نوٹنکی کے آنسو بند کرو، میں نے گھر میں کچھ نہیں بتایا۔ تمہارے ڈرامے گھر میں اترتے ہی ختم ہو جانے چاہیے۔ یہ معصومیت کا پردہ اتر چکا ہے، اس نے غصے سے بغیر دیکھے کہا تھا۔ رنزا کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا، وہ ہمیشہ نرمی سے بات کرتا تھا، آج وہ اس قدر غصے میں تھا اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھا تھا۔ آج سب بدل گیا تھا، اس کی ایک غلطی، محبت غلطی ہی تو تھی اس کی، وہ صرف ایک سازش کا شکار ہوئی تھی۔ اس کا افسوس اسے بہت تھا، اس نے ایک ایسے شخص کے لیے اپنوں کو چھوڑا تھا جو معلوم نہیں تھا وہ مجھے ٹریپ کر رہا ہے۔ اس نے روتے ہوئے صفائی پیش کرنا چاہی تھی۔ شٹ اپ یو بلڈی فول، اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ اتنا تو جانتی تھی نا تمہاری آج شادی ہے، پھر بھی اپنی شادی سے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تم نے ایک دفعہ بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ تمہارے لیے تو میں دنیا تباہ کرنے کو تیار تھا، پھر بھی مجھے دھوکا۔ ایک بار کہہ دیتی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں خود چھوڑ دیتا، ایک بار تو یقین کیا ہوتا۔ ارحام کو لگتا تھا تم لوگ مجھے مار دو گے۔ ارحام مائی فٹ، اس نے صرف تمہیں پھنسایا، اور تمہاری عقل میں اتنی سی بات نہیں آئی میں نے اس رات تمہیں مرایا، اور تمہاری عقل میں اتنی سی بات نہیں آئی میں نے اس رات تمہیں منع کیا تھا تم اس لڑکے سے دور رہو۔ تم نے کہا وہ صرف کلاس میٹ ہے، میں نے پھر بھی تم پر یقین کیا۔ مجھے اس پر پہلے دن سے شک تھا، اور یقین تب ہوا جب میں نے اسے زائرہ کے ساتھ دیکھا، وہ تم دونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اب میری باری ہے، اب میں اس کے ساتھ کھیلوں گا۔ گاڑی کی سپیڈ پہلے سے تیز تھی۔ اپنا یہ رونا دھونا بند کرو، اور خبردار جو گھر میں ذکر کیا اس سب کا۔ حنین چچے ٹھیک نہیں ہیں، تمہاری وجہ سے میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ مما کو کیا ہوا ہے؟ صبح وہ ٹھیک تھیں، تمہیں اپنی ماں کی فکر ہوتی تو کچھ معلوم ہوتا۔ حنین چچی ایک ہیکر ہے، ان کی مدد سے ہی میں تم تک آیا ہوں۔ انہوں نے تمہاری اور ارید کی گفتگو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہوا ہے رنزا بی بی، جو جیسا چل رہا ہے اسے چلنے دو، باقی جو ہوگا وہ دیکھ لیں گے، مگر تمہاری بے وفائی میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مما آپ پریشان لگ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں رامیہ، بس رنزا کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ لوگ تو ہم سے پہلے نکلے تھے پھر بھی لیٹ ہو گئے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ راحل ہے، بس راستے میں آ رہے ہیں، میری بات ہو گئی ہے۔ حنین نے بس سر ہلایا، رامیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اچھے نصیب کی دعا دینے لگی۔ چچی آپ کو لگتا ہے میں آپ کی بیٹی کو خوش نہیں رکھوں گا؟
اگر ایسا ہوا تو تمہیں اپنے پیارے ہاتھوں سے قبر میں دفن کروں گی۔ یہ دیکھ رہی ہیں آپ اپنے شوہر کو شادی کے پہلے دن ہی بیٹی کے شوہر کو دفن کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ حارث، اللہ پاک ان دونوں کو سلامت رکھیں۔ مذاق کر رہا تھا یار، اور ویسے بھی انہوں نے کون سا کہیں اور جانا ہے، گھر تو ہمارا ایک ہی رہے گا۔